کہ ایک دفعہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیر اللہ فرما رہے تھے، آرام فرما رہے تھے دوپہر کے اندر، تو ان کا ایک غلام تھا، وہ غلام بغیر اجازت کے اندر داخل ہو گئے۔ فاروق اعظم لیٹے لیٹے سوچنے لگے، کہنے لگے اللہ اگر اس طرح کوئی آپ کا حکم جاری ہو جائے کہ بغیر اجازت کے کوئی بھی غلام گھر میں داخل نہ ہو، اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم میں فرما دیا یا ایھا الذین آمنوا لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم، کہ مسلمانوں کہ تم میں چاہیے کہ تم میں سے جتنے بھی جن کے بھی غلام ہو وہ اجازت لے کر گھر میں داخل ہو۔ آپ اندازہ لگائیں قیامت کے دن تک جتنے بھی حاجی مسلمان عمرہ کرنے والے وہاں پر جاتے ہیں تو وہاں پر نوافل پڑھتے رہتے ہیں، وہ نوافل جتنے بھی آخری انسان تک پڑھیں گے سارے کا سارا ثواب حضرت فاروق اعظم کے اس پہ جائے گا۔ مولانا شہزاد حبیب احمد صاحب کے بیانات سننے کے لیے سبسکرائب کیجیے مولانا شہزاد آفیشل کو۔ مولانا شہزاد آفیشل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونسلم ونصلی علی رسولہ الکریم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لو کان بعدی نبی لکان عمر۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ۔ میرے واجب الاحترام قابل تکریم معزز سامعین و ناظرین، میں آج آپ حضرات کے سامنے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے چند ایک باتیں کرنے لگا ہوں، کیونکہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کے تو کئی پہلو ہیں، اور ان کا تعارف جو کسی بھی چیز کا محتاج نہیں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ شان ہے، وہ عظمت ہے، وہ مرتبہ ہے، وہ ان کا درجہ ایسا اعلیٰ ہے کہ ان کا جو تعارف ہے وہ کسی بھی چیز کا محتاج نہیں۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کے کئی پہلو ہیں، ان میں سے ایک پہلو جس کا تعلق قرآن عظیم سے بہت زیادہ اور گہرا تعلق ہے وہ یہ ہے کہ موافقات عمر رضی اللہ تعالی عنہ، کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اس دھرتی پر جو اپنے دل کے اندر تمنا رکھتے، خواہش رکھتے یا فیصلہ کرتے، اللہ رب العالمین اس کو قرآن بنا دیتا۔ اللہ تعالیٰ کو حضرت فاروق اعظم کی تمنا، ان کی خواہش، ان کا فیصلہ کرنا، ان کا رائے دینا اتنا محبوب لگتا، اتنا پسند آتا کہ اللہ تعالیٰ اس کو آیات بنا کر اپنے قرآن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قلب اطہر پر وحی کی صورت میں نازل فرماتے تھے۔ تو ان موافقات عمر میں سے، کیونکہ یہ مدرسہ تعلیم القرآن و سنہ رشتہ روڈ پر یہاں پر طلبہ قرآن سے ان کا تعلق ہے، تو میرا دل چاہ رہا ہے کہ ان طلبہ کے مابین قرآن عظیم سے جو موافقت رکھتی ہے جو چیز اس کو بیان کیا جائے، اور تاکہ ہمارے سامعین اور ناظرین ہیں ان کو بھی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت کا، ان کا شان کا، ان کے مرتبے کا علم ہو کہ حضرت فاروق اعظم کا کتنا گہرا تعلق تھا قرآن عظیم کے ساتھ۔ تو ان میں سے سب سے پہلی جو چیز جو آپ حضرات کے سامنے میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والا جو قرآن ہے، ان میں سے سورہ بقرہ کی آیت تلاوت کی ہے۔ تو اس کا شان نزول کے بارے میں تفسیر ابن کثیر والے نے اور دیگر تفاسیر والوں نے، مفسرین جو ہیں انہوں نے لکھا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں وہ کیا کہتے ہیں کہ ایک یہودی کو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کی دعوت دینے لگے، کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام کی دعوت، حضرت فاروق اعظم دعوت دینے لگے یہودی کو اسلام کی، تو اس یہودی نے کہا ٹھیک ہے میں اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا کہ فاروق اعظم جو تمہارا نبی ہے نا، تمہارا جو پیغمبر ہے، اس کے بعد ایک فرشتہ آتا ہے جبریل، وہ جبریل جو آتا ہے میں اس کو سچ نہیں سمجھتا، صحیح نہیں سمجھتا۔ اگر یہ جبریل امین کیونکہ لوگوں پر عذاب لے کر آتا ہے، سختیاں لے کر آتا ہے، سارے پیغامات لا کر پیغمبر کو دیتا ہے، اگر اس کی جگہ پر میکائیل آئے اس طرح کے پیغام دینے کے لیے، تو جب تو میں آپ کی اس دعوت کو قبول کرتے ہوئے اسلام میں داخل ہو جاؤں گا، لیکن جب تک یہ جبریل آتا ہے اور جبریل آپ کے پیغمبر کے پاس آتا رہے گا تو میں اس
دعوت کو قبول نہیں کروں گا۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہودی کے جملے کو سنا تو حضرت فاروق اعظم نے برملا یہ کہا کہ یہودی سنو، اگر تم جبریل امین کے دشمن ہو، تم ڈائریکٹ اللہ کے دشمن ہو، پیغمبر کے دشمن ہو، اسی طریقے سے اور رسولوں کے دشمن ہو، یہ جملے انہوں نے کہہ کر مفسر جو تفسیر ابن کثیر والے انہوں نے لکھا ہے کہ یہ کہہ کر حضرت فاروق اعظم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوئے تو اسی وقت اللہ رب العالمین نے وحی کا نزول فرمایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیات نازل ہوئی کہ من کان عدوا لجبریل من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل فإن اللہ عدو للکافرین، کہ جو شخص اللہ کا دشمن ہے اور اس کے فرشتوں کا دشمن ہے، اس کے رسولوں کا دشمن ہے، اور جبریل اور میکائیل کا دشمن ہے، وہ ڈائریکٹ اللہ کا دشمن ہے۔ فإن اللہ عدو للکافرین، اندازہ لگائے اس دھرتی پر اس یہودی کو یہ جملے حضرت فاروق اعظم نے کہے، اللہ رب العالمین کو یہ جملے اتنے محبوب اور پسند آئے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن کی صورت میں نازل فرما دیا۔ یہ کتنا گہرا تعلق تھا۔ ایک دوسری جگہ پر ایک اور اسی طریقے سے یہ ہے کہ جب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے موافقات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جو قرآن کے موافق ان کی زبان اور ان کے اسی طرح کی تمنے کے مطابق اترا، ان کا دل چاہتا تھا، اللہ کے رسول سے فرماتے کہ اللہ کے رسول میرا دل چاہتا ہے کہ ازواج مطہرات اور دیگر جو مسلمان عورتیں ہیں ان کے لیے پردے کا حکم اترنا چاہیے۔ تو اس طرح باتیں چل رہی تو اسی دوران اللہ تعالیٰ نے قرآن کا نزول فرما دیا، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ پیغمبر آپ اپنی ازواج سے، آپ اپنی بیٹیوں سے، مسلمان عورتوں سے کہہ دیجئے کہ پردے کا اہتمام کریں۔ یہاں پر حضرت فاروق اعظم کی تمنا و خواہش ہوتی ہے، فوراً اللہ کو قرآن بنا دیں۔ اسی طریقے سے تیسری ایک جگہ پر ہے کہ ایک دفعہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ قیلولہ فرما رہے تھے، آرام فرما رہے تھے دوپہر کے اندر، تو ان کا ایک غلام تھا، وہ غلام بغیر اجازت کے اندر داخل ہو گئے۔ داخل ہونے کے بعد حضرت فاروق اعظم لیٹے لیٹے سوچنے لگے، خواہش ظاہر کرنے لگے، کہنے لگے اللہ اگر اس طرح کوئی آپ کا حکم جاری ہو جائے کہ بغیر اجازت کے کوئی بھی غلام گھر میں داخل نہ ہو، یہ حضرت فاروق اعظم کی خواہش اور تمنا کرنا تھا، اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم میں فرما دیا، یا ایھا الذین آمنوا لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم، کہ مسلمانوں کہ تم میں چاہیے کہ تم میں سے جتنے بھی جن کے بھی غلام ہو وہ اجازت لے کر گھر میں داخل ہو۔ اسی طریقے سے ایک اور جگہ پر ہے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا کے اندر، اس دھرتی کے اندر جو بھی اپنی تمنا خواہش رکھتے اور بسا اوقات گہرا تعلق بہت تھا قرآن کے ساتھ، لوح محفوظ کے ساتھ، اللہ رب العالمین اور ان کے پیغمبر کے ساتھ، وہ اللہ تعالیٰ اس کو قرآن بنا دیتے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ طواف فرما رہے تھے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، تو حضرت فاروق اعظم اللہ کے رسول کا طواف فرماتے ہوئے مقام ابراہیم پر پہنچے۔ وہاں جانے کے بعد کہا کہ اللہ کے رسول یہ جو حضرت ہمارے جو باپ ہیں، ہمارے جو دادا امجد ہیں، وہ حضرت ابراہیم ان کا مقام ہے، یہ کہاں بالکل انہی کا مقام ہے، کہا یہاں پر میرا دل چاہتا ہے نوافل پڑھی جائیں۔ تو یہ اس طرح کی بات ہو رہی تھی، فوراً اللہ رب العالمین نے وحی کا نزول فرماتے ہوئے اپنے پیغمبر کو یہ کہا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اے میرے پیغمبر کو یہ حکم دیا ہے کہ آپ مقام ابراہیم کو مصلی بنا دو، نماز کی جگہ بنا دو۔ آپ اندازہ لگائیں قیامت کے دن تک جتنے بھی حاجی مسلمان عمرہ کرنے والے وہاں پر جاتے ہیں تو وہاں پر نوافل پڑھتے رہتے ہیں، وہ نوافل جتنے بھی آخری انسان تک پڑھیں گے سارے کا سارا ثواب حضرت فاروق اعظم کے اس میں جائے گا۔ اسی طریقے سے ایک اور جگہ پر ہے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب رائے لی جاتی تو ان کی رائے سب سے اعلیٰ ہوتی، بہت اعلیٰ رائے ہوا کرتی تھی۔ کہ ایک مرتبہ جب قرآن عظیم کی ایک آیت ہے سورہ انفال کی، کما اخرجک ربک من بیتک بالحق، تو اس کے شان نزول میں بھی لکھا ہے کہ جب مدینہ جنگ بدر کے اندر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مسلمانوں سے رائے لی کہ بھئی جنگ بدر کے اندر یہ کفار ہمارے پاس، ہم ان سے لڑنا چاہ رہے ہیں، آیا مدینہ سے باہر نکل کر لڑیں یا وہیں رہ کر لڑیں؟ تو کسی نے رائے دی کہ باہر نہیں، اندر ہی رہ کر اب ان سے جھگڑا کرنا چاہیے، ان سے قتال کرنا چاہیے، جہاد کرنا چاہیے۔ لیکن فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نہیں اللہ کے رسول، ہمیں باہر نکل کر
یہاں پر ان سے جنگ لڑنی چاہیے۔ تو اللہ رب العالمین کو اتنے پیارے لگے حضرت فاروق اعظم کے جملے، ان کی رائے، ان کا مشورہ، کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کما اخرجک ربک من بیتک بالحق وان فریقا من المؤمنین لکارہون۔ اور اسی طریقے سے فرمایا ایک جگہ پر جب جنگ بدر کے میدان میں بہت سے لوگ مشرکین، بہت سے جب جنگ بدر کے اندر فتح ہوئی مسلمانوں کو، تو وہاں پر بہت سے قیدی گرفتار ہوئے مشرکین کے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین کے جو قیدی تھے، جو گرفتار ہوئے تھے، ان کے بارے میں تمام تر صحابہ سے، جو صحابہ موجود تھے، ان سے رائے لی کہ بھائی کیا کرنا چاہیے، ان قیدیوں کو چھوڑ دینا چاہیے فدیہ لے کر، کسی نے کہا، کسی نے کیا کہا۔ تو صحابہ نے تقریباً یہ رائے دی کہ اللہ کے رسول ان سے فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دینا چاہیے، پھر اس سے ہم سامان خرید کر پھر آگے جو جنگ کریں گے اس کے لیے ساز و سامان ہمارے پاس تیار ہو جائے گا۔ لیکن جب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری آئی، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا رائے دی کہ نہیں، اللہ کے رسول ان کو چھوڑنا نہیں چاہیے، ان سے فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دینا نہیں چاہیے، بلکہ ایسے کرنا چاہیے جو ہم میں سے جتنے افراد موجود ہیں جنہوں نے فتح حاصل کی ہے، ان کے جو رشتہ دار اس کے اندر موجود ہیں قیدیوں کے اندر، ان کے رشتہ داروں کو ان کے ہی رشتہ داروں کا حوالے کر دیا جائے، اور ان کو ان کے ہی رشتہ دار خود اپنے ہاتھوں سے قتل کر دیں۔ ایسا قتل کر دے کہ فرمایا کہ زمین ان کے خون سے بالکل ریزہ ریزہ، بالکل خون خرابہ کر دے اپنے ہی ہاتھوں سے۔ تو یہ رائے حضرت فاروق اعظم دینے لگے، تو اللہ تعالیٰ، لیکن حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں لیا تھا، اور ان کو فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دیا تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے تنبیہ کے طور پر حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا، سورہ انفال ہی کی آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کا تذکرہ فرمایا کہ ما کان للنبی، کہ نبی کے لیے بات زیب نہیں دیتی کہ ان یکون لہ اسری حتی یثخن فی الارض، کہ ان سے فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دیا جائے، بلکہ ان کو قتل کر دیا جائے۔ فاروق اعظم کی رائے اللہ کو اتنی پیاری لگی۔ اسی طریقے سے بہت سے موافقات حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہیں، جیسے کہ حضرت اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے کہ اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب تہمت لگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پریشان، صحابہ پریشان، صدیق اکبر پریشان، ان کی بیٹی تھی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آئے، اور تمام صحابہ بھی رائے میں موجود تھے، جلیل القدر صحابہ کرام۔ تو تمام صحابہ سے پوچھا، رائے لی، تو تمام صحابہ نے مختلف رائے دی، لیکن فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سے رائے جب لی گئی تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رائے کیا دی؟ فرمایا کہ اللہ کے رسول آپ کا نکاح کس نے کیا ہے؟ کہا آسمان کی طرف انگلی اٹھائی، اللہ کے رسول نے کہا میرا جو نکاح تھا وہ اللہ رب العالمین نے حضرت عائشہ سے کیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رائے حضرت فاروق اعظم نے کیا دی کہ اللہ کے رسول بس جو اللہ آپ کے جسم پر گندی مکھی کو نہیں بیٹھنے دیتا، وہ اللہ آپ کے بستر پر گندی عورت کیسے لے کر آئے گا؟ اور یہ کہنے کے بعد حضرت فاروق اعظم نے کیا جملہ ارشاد فرمایا اپنی زبان سے، سبحانک ھذا بہتان عظیم، اللہ کے رسول یہ تو بہت بڑا بہتان ہے۔ یہ جملے کہنے تھے اللہ رب العالمین کی طرف سے، وحی کی صورت میں اللہ نے اس کو قرآن بنا دی، اور قرآن کے اندر رہتی دنیا تک اس کو اللہ تعالیٰ نے شائع کر دیا کہ سبحانک ھذا بہتان عظیم، کہ اس زمین کے اوپر فاروق اعظم کیا کہتا ہے، جو جملہ ارشاد فرماتے ہیں، جو رائے دیتے ہیں، جو مشورہ دیتے ہیں، جو فیصلہ کرتے ہیں، اللہ اس کو قرآن بنا کے نازل فرما دیتے ہیں۔ اور ایک اور جگہ آپ نے دیکھا کہ وہ بالکل معروف اور مشہور ہے کہ جو ایک یہودی اور ایک منافق کا جو قضیہ تھا، ان کا معاملہ تھا، تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے گئے اپنا فیصلہ کروانے کے لیے، تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو اس بات کا علم نہیں تھا، تو فاروق اعظم حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوئے، منافق اور یہودی۔ تو اللہ کے رسول نے دونوں کے قضیے کو سنا، دونوں کی باتوں کو سنا، سننے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی کے حق میں فیصلہ فرما دیے۔ یہودی کے حق میں فیصلہ فرمایا، تو فرمانے کے بعد وہ جو منافق تھا اس کو اطمینان نہیں ہوا، سکون نہیں ہوا، تسلی نہیں ہوئی، بے قراری بے چینی کے عالم میں اس نے کہا یہودی کو بھائی چل فاروق اعظم کے پاس چلتے، ان سے بھی فیصلہ کراتے۔ ان کے پاس آئے تو یہودی بھی پہنچ گیا، منافق بھی پہنچ گیا تھا فاروق اعظم کی خدمت کے اندر۔ تو یہودی کہنے لگا کہ فاروق اعظم آپ فیصلہ کرنے لگے، لیکن اس سے پہلے میری بات سن لیں کہ جو فیصلہ آپ کرنے لگے ہیں، جو بات ہماری آپ سن رہے ہیں، اس بات کو لے کر پہلے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوئے تھے، تو اللہ کے رسول نے میرے حق میں فیصلہ دیا ہے۔ تو حضرت فاروق اعظم نے اس بات کی تائید لینے کے لیے اور تصدیق کرنے کے لیے، تاکید کے لیے اس منافق سے پوچھے، ہاں بھائی یہ مسئلہ اسی طرح ہے جس طرح یہ یہودی ذکر کر رہا ہے؟ تو منافق نے کہا کہ جی فاروق اعظم بھی آئی نہیں اسی طرح مسئلہ ہے۔ تو حضرت فاروق اعظم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے آپ رکیں۔ حضرت فاروق اعظم اپنے کمرے کے اندر گئے، وہاں سے تلوار لی
اس کو نیام سے نکال کر ننگا کیا، لہراتے اس کی گردن کو اڑا دیا، کہا کہ جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو نہیں مانتا، فرمایا فاروق کی تلوار اس کا فیصلہ یوں کیا کرتی ہے، کہ گردن کو اڑا دیا۔ یہودی بھاگتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوا کہ اللہ کے رسول، آپ کے فاروق اعظم نے اسی طریقے سے اس شخص کو قتل کر دیا جس نے آپ سے میرے سامنے فیصلہ کروایا تھا اور آپ نے میرے حق میں دیا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوئے، کہنے لگے نہیں عمر سے مجھے یہ توقع نہیں ہے کہ کسی مسلمان کو وہ قتل کر دے۔ یہ الفاظ کہہ رہے تھے کہ مجھے توقع نہیں ہے کسی مسلمان کو وہ قتل کر دے۔ تو اسی دوران اللہ کے رسول کے پاس فاروق اعظم آئے، اللہ کے رسول نے کہا کیوں پریشان ہے، کیسے سے آپ نے اس طرح کیا ہے کہ ہاں اللہ کے رسول وہ آپ کے فیصلے کو نہیں مانتا، جو بندہ آپ کے فیصلے کو نہ مانتے وہ مومن کہاں ہو سکتا ہے۔ تو یہ الفاظ کہہ رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے فوراً وحی کی صورت نازل فرمائی کہ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، کہ اے محمد تیرے رب کی قسم ہے جو بندہ آپ کے فیصلے پر یقین نہ کرے، آپ کے فیصلے کو نہ مانے، تسلیم نہ کرے، وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ آپ اندازہ لگے فاروق اعظم یہاں پر فیصلہ کرنے کے بعد، یہ فیصلہ کرنے کے بعد اللہ کے رسول کو بڑی اطمینانی کے ساتھ آئے اور اللہ کے رسول کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے کہہ رہے تھے، اسی دوران وحی نازل ہو گئی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابی ہیں، جو مسلمانوں کے جلیل القدر صحابی ہیں اور دوسرے خلیفہ ہیں مسلمانوں کے، عمر ابن خطاب، اس کے شان کے کیا ہی کہنے۔ اللہ تعالیٰ کے رسول ایک جگہ فرماتے ہیں کہ ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر، کہ اللہ رب العالمین نے عمر کو ایسا بنایا ہے، اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان پر حق کو جاری فرما دیا ہے، کہ جو حضرت فاروق اعظم بولتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بولتا ہے، وہ حق بولتا ہے اور سچ بولتا ہے۔ میرے عزیز، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کتنا گہرا تعلق تھا قرآن سے، کہ قرآن کی برکت سے آپ اندازہ لگائیں آج بھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے میں ہیں، ان کے ساتھ ہیں، دنیا میں بھی اللہ نے ان کو ساتھ رکھا، اور اسی طریقے سے جب دنیا سے وصال فرما گئے آج بھی وہ اللہ کے رسول کے رفیق بن کر آرام فرما رہے ہیں۔ جب کل قیامت کے دن اپنے روزے سے نکلیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں گے۔ تبھی تو اللہ کے رسول جگہ جگہ ارشاد فرماتے تھے کہ میں سفر پر جا رہا تھا، دائیں طرف میرے ابو بکر، بائیں طرف عمر، دائیں طرف میں آ رہا تھا، دائیں طرف ابو بکر، بائیں طرف حضرت فاروق اعظم۔ تو اندازہ لگا یہی صورت ہوگی قیامت کے دن جب اپنی قبر سے اٹھیں گے فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، تو ان کی یہی حالت ہوگی کہ دائیں طرف حضرت ابو بکر صدیق اور بائیں طرف فاروق اعظم۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ جو سیرت کو سیکھ کر، ان کا مطالعہ کر ان کی سماعت کر سیرت کے حوالے سے اور موافقات عمر سے ہمیں یہی معلوم پڑتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن عظیم کا کتنا ان کو گہرا ایک سوچ، ان کو تدبیر، اور اللہ رب العالمین نے کیا زبردست ان کو نوازا تھا کہ قرآن ان کی رائے پر اترتا تھا۔ اللہ تعالی ہمیں ان کی نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ مولانا شہزاد آفیشل